اهدنا الصراط المستقيم۔ فرمایا یہ بھی ہم نے عادلیت والیتامی والمساکین کہ جتنے یتیم ہیں ان سے ہمدردی کرو۔ یتیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کا ماں باپ نہ ہو اور جو بالغ نہ ہوا ہو۔ بالغ ہونے کے بعد پھر آدمی یتیم نہیں رہتا، یاد رکھو، کیونکہ جب وہ جوان ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، تو بس اب وہ یتیم نہیں رہا۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ عمر 70 سال ہو جائے تو کہے جی میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ مر گئے ہیں۔ ماں باپ تو سب کے مر جاتے ہیں، لیکن یتیم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ نابالغ ہے، ابھی وہ بچہ ہے اور اس کے والدین بھی مر گئے ہیں، تو وہ ہماری ہمدردیوں کا دوسرے مسکینوں سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ ایک تو وہ غریب ہے اور دوسرا وہ مسکین ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا جو آدمی مسکین بچوں اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، یتیموں کی امداد کرتا ہے اور یتیموں کے ساتھ اپنی اولاد جیسا سلوک کرتا ہے، فرمایا قیامت میں اس کا گھر جو ہے محمد مدنی کے گھر کے قریب ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ قیامت میں میرے گھر کے قریب ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی یتیم بنایا کہ آپ کے والد ولادت سے پہلے فوت ہو گئے اور میرے آقا کی والدہ 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ اسی کو میرے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی یتیم بنایا تھا کہ یتیموں کے درد کا پتہ چل سکے، یتیموں کے احوال کی خبر گیری کر سکے اور یتیموں کے دکھ اور درد کو سمجھ سکے، کیونکہ جس آدمی نے خود غریبی نہ دیکھی ہو، جس آدمی نے خود شاہوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہو، جس آدمی نے خود محلوں میں جنم لیا ہو، جس آدمی نے خود پھولوں کی سیج پہ زندگی گزاری ہو، جس انسان نے باہر کے ملکوں کے پانی پہ زندگی گزاری ہو، اسے ایک غریب کے دکھ درد کا کیا پتہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو زبانی کلامی پر ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بادشاہوں کی تاریخ میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی بیگم کے ساتھ تشریف لے گئے کسی علاقے میں، تو وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، غریب لوگ تھے بیچارے، بڑے تنگ تھے، تو ان لوگوں نے مظاہرہ کیا اور بڑی فریادیں کی۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب بھوکے ہیں، غریب ہیں، گندم نہیں مل رہی، کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے گندم مانگتے ہیں، روٹی مانگتے ہیں۔ تو ان کی بیگم صاحبہ نے فوری طور پہ حکم جاری فرمایا کہ اچھا تو اگر ان کو روٹی نہیں ملتی ہے تو انہیں کہیں کیک کھائیں، پیسٹری کھائیں، بسکٹ کھائیں۔ تو پھر وہ تو ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں نا کہ بھائی ان کو روٹی اگر نہیں ملتی ہے تو کیا ہو گیا، روٹی کھانے سے تو آدمی موٹا ہو جاتا ہے، اچھی بات، چلو ان کو کہیں کیک شیک کھا لیا کریں کوئی۔ اور جن کو روٹی نہیں ملتی بدبخت وہ کیک کہاں سے لے آئے گا؟ جس کو سوکھی روٹی نہیں ملتی ہے، ہمیں سوکھی روٹی نہیں ملتی، تم ہمیں کیک کھلا رہی ہو، تم ہمیں پیسٹریاں کھلا رہی ہو، تم ہمارے لیے کیا سوچ رہی ہے؟ تو پھر ان کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے خود تو غریبی دیکھی نہیں ہوتی، وہ تو صرف ایک ڈرامے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ ہمارے اپنے علاقوں کی واقعہ بھی ایک تاریخ میں مشہور ہے کہ وہاں بھی بادشاہ تھے، اب بھی ان کے سابقہ محلات کے کچھ نشان تو موجود ہیں، لیکن خدا جانے ان کو صدیاں گزر گئیں، کون تھے کون نہیں تھے اللہ عالم۔ تو بہرحال ان کا بھی ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں سیت پور کے علاقے کے اندر کی بات ہے کہ وہ ایک دفعہ شکار کے لیے نکلے، تو رات کا وقت تھا اور گیدڑ جو تھے وہ بڑی آوازیں نکال رہے تھے۔ تو بادشاہ کو خیال آ گیا، اس نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ یہ کیا ہے، گیدڑ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، کیوں جانور رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سردی لگتی ہے، بیچاروں کو کپڑے مانگ رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آرڈر کر دیا، اب اتنے لاکھ کے کمبل جو ہے ان میں تقسیم کیے جائیں۔ اب وہ لاکھوں کے کمبل آئے اور وزیروں کے گھر میں چلے گئے، بک گئے ماشاءاللہ، کوئی پاگل تھوڑے ہوتے ہیں آگے وزیر جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسے اس قسم کے آرڈر کرواتے ہی اپنے لیے ہیں، کوئی تیرے میرے لیے تھوڑے کرواتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کمبل بھی ہضم، لکڑ بھی ہضم، پتھر بھی ہضم، ان کے ہاتھ میں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اتفاق سے پھر سال 2 سال کے بعد بادشاہ سلامت کو پھر خیال آ گیا، پھر رات کو شکار میں نکلے، وہ تو گیدڑ چیختے رہتے ہیں، وہ تو اسی طرح پھر انہوں نے دیکھا نا بھی لائٹیں اور یہ اور وہ، اور گیدڑ بھاگنے لگے، آوازیں کرنے لگے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ آپ نے وزیر ہم نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو کپڑے شپڑے دے دو، یہ تو ابھی تک انہوں نے کہا نہیں جناب وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں، وہ تو اسی شکریہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو اس دفعہ آپ نے احسان کیا تھا۔ اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہماری طرف سے بھی تھینک یو کہہ دینا۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سیدنا محمد